اس آیہ کریمہ میں خود پسندی کے بارے میں ارشاد ہے۔ یہود و نصارہ خود کو اللہ کا بیٹا کہنے کے ساتھ ساتھ خود کو جنتی ہونے کی بشارتیں دیتے پھرتے تھے۔ ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو پارسا لوگ ہیں، ہم تو جنتی ہیں، یہ باتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آیہ بینہ نازل فرما دی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی سترائی خود بیان کر رہے ہیں، بارگاہ خدا میں یہ مقرب ہے، یہ خود سے بیان کر رہے ہیں۔ کسی کے خود سے بیان کرنے سے کوئی مقرب نہیں ہوگا، کسی کے خود کے بیان کرنے سے کوئی جنتی نہیں ہوگا، کسی کے خود کے بیان کرنے سے وہ پارسا نہیں ہوگا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جسے چاہے پاک صاف اور ستھرا فرما دے، اللہ چاہے جسے عزتوں سے نواز دے، اللہ چاہے جسے جنت کا انعام عطا فرما دے، اللہ جسے چاہے عبادتوں کی منزلوں پہ اسے گامزن کر دے۔ خود سے اپنی ستھرائی پاکیزگی بیان کرنے والا بندہ کبھی بھی اس مقام پر، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کرے، خود پسندی کرے، تو اللہ اس کا عمل ضائع فرما دیتا ہے۔ تو اپنی پاکیزگی کرنے والا کبھی بھی مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، خود پسندی کرنے والا، اپنی تعریفیں آپ کرنے والا، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ احباب ذی وقار آج ہمارا معاشرہ مسلمان اس خود پسندی میں زیادہ سے زیادہ دن بدن شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جہاں بیٹھتے ہیں اپنی ہی بڑائی بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے، میں یہ کر دیا تو میں وہ کر دیا۔ تعریف وہ ہوتی ہے جو سامنے والا کرے، تعریف وہ نہیں ہوتی جو خود انسان بیٹھ کر کرے۔ اب یہ یہود و نصارہ خود کو بڑا پارسا اور بڑا متقی اور خود کو بڑا مقرب سمجھتے تھے، وحدہ لا شریک نے ان کی نفی فرما دی۔ اسی طرح قیامت تک آنے والا کوئی فرد بھی خود کو اگر یہ ثابت کرے کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، یہ ہوں وہ، اس کی بات کا کبھی بھی بالکل یقین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میرے کہنے سے کہ میں کسی کو کہہ دوں میں مفکر اسلام بن چکا ہوں، مجھے رات کو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور بشارت مل گئی ہے، مولا کائنات نے بشارت دے دی ہے، میں وقت کا ولی کامل بن گیا ہوں، تو میرے یہ کہنے سے میں ولی تو نہیں بن جاؤں گا۔ میرے کردار سے پتہ چلے گا کہ میں ولی ہوں کہ نہیں، میرے انداز سے پتہ چلے گا، میرے سوچ و فکر سے پتہ چلے گا میں مفکر ہوں کہ کیا ہوں۔ انسان کے کردار بتا دیتے ہیں کہ یہ کس لیول کا انسان ہے۔ لیکن اگر میں دنیا کو کہتا پھروں رات کو اتنی نوافل میں نے پڑھ دیے، رات کو بیٹھے بیٹھے اتنی ہزاروں میں نے تسبیحات پڑھ دی، تو میرے کہنے سے لوگ نہیں مانیں گے، بلکہ میرے انداز بتا دیں گے کہ میں رات کو اٹھ کر رب کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میری حالت لوگوں کو بتا دے گی۔ لیکن آج معاشرہ سمجھتا ہے کہ شاید جھوٹ کے پل باندھنے سے ہمیں لوگ بڑا معزز سمجھیں گے۔ احباب ذی وقار کچھ احباب اپنی محبت سے بھی لوگوں کو بیٹھ کر بتاتے ہوں گے کہ رات کو میں اتنے پیر اٹھتا ہوں، اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنی، یہ عبادت اپنے کسی کو نہ بتایا کریں، چونکہ آپ نے عبادت خدا کے لیے کی ہے، میرے یا اس کے لیے نہیں کی ہے، کسی بندے کے لیے نہیں کی ہے۔ خدا را اپنے عمل کو ایسے ضائع نہ کریں۔ کچھ احباب کہتے ہیں مجھے رات کو یہ زیارت ہوگی اور مجھے یہ بشارتیں مل گئیں، جس ذات نے آپ کو بشارت دی ہے اس ذات سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس ذات کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں۔ آپ کو مولا کائنات نے بشارت دی ہے تو پرکھیں مولا کائنات کون سی ہستی ہے۔ آپ کو خواجہ غریب نواز نے بشارت دی ہے تو پرکھیں وہ کون سی ہستی ہے۔ آپ کو داتا علی حجویری نے بشارت دی ہے تو پرکھیں وہ کون سی ہستی ہے۔ جیسی وہ ہستی ہے دنیا کو بتانے سے پہلے اس کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیں تاکہ وہ اور تم سے پیار کرنا شروع کر دے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو ہم صبح بیٹھ کر لوگوں کو کہتے ہیں اس ہستی کی زیارت ہو گئی اور یہ بشارتیں دے گی، خود پسندی کو ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی بندہ کبھی اوپر نہیں گیا ہے، بلکہ جو تھوڑی بہت اس کی منزل ہے اس میں بھی وہ نیچے گر جاتا ہے۔ خود پسندی، اللہ کیا فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے محبوب آپ دیکھو یہ لوگ کس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ اللہ پہ ہی تو جھوٹ ہے نا کہ مجھے اللہ نے بڑی یہ دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے، حالانکہ اسے وہ کچھ نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے یہ گناہ صریح کافی ہے،
یعنی اور کوئی بھی گناہ نہ کرو، یہ اکیلا گناہ ہی تمہارے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم جھوٹ بولتے پھرو کہ میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ ایسی خود پسندی کی تعریفیں نہ رب کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ میں کیا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، آپ کیا ہیں آپ کا اللہ جانتا ہے۔ آپ کے کردار اور آپ کے عمل سے دنیا جانتی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ تنہائی میں جو کچھ رب کو یاد کرتے ہیں تو پر اس تنہائی کا کیا فائدہ صبح اٹھ کر اس تنہائی کو راز فاش کر دیں، پھر اس تنہائی کا کیا فائدہ رات کو آپ اٹھ کر سجدے کریں اور صبح لوگوں کو پتہ چلے۔ پھر اس سے بہتر ہے آپ باہر نکل کر سڑک پہ نماز پڑھیں تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر اس سے بہتر ہے آپ سپیکر میں اعلان کر دیں میں نفل پڑھنے لگا ہوں، آئیں دیکھ لیں میں کیسے پڑھتا ہوں۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو اعلان کر دیں میں تسبیحات شروع کرنے لگا ہوں، اونچی واسطے کریں کہ سارا محلہ سنے۔ اگر تنہائی میں آپ نے عبادت کی ہے، تنہائی میں نوافل پڑھے ہیں، تو پھر لوگوں کو بتانا کیوں ہے؟ اگر بطور ترغیب بھی ہے تو وہ بھی کسی انداز سے ہے۔ ہم نے لوگوں کو یوں دیکھا ہے خود پسندی میں وہ لوگوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، تم تو اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے اور میں یہ پڑھتا ہوں، وہ تم سے پھر بہتر نہ ہو گیا، چلو اس نے کچھ کیا تو نہیں نا، تم نے اگر عمل کیا ہے تو وہ ضائع بھی تو کر لیا ہے، اب تو اور وہ برابر ہو گئے ہیں۔ کسی پر چڑھائی کرنے کے لیے عبادت نہ کرو، کسی پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنی عبادت ظاہر نہ کرو، بلکہ رب کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے شکرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں میرے مالک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے چند لمحے اٹھ کر اپنی یاد میں گزارنے کے لیے توفیق دے دی ہے۔ اب اس کے اوپر بندہ یہ کہے میں نے اتنا پڑھا ہے تو پڑھ نہیں سکتا تو اتنا، تو پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے اس کی ایک نعمت کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عابد رب غفور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب فرمائے گا جاؤ میرے رحمت کے فرشتوں اسے میری رحمت کے سبب جنت عطا فرما دو۔ وہ کہے گا مالک و مولا تیری رحمت، میں نے اتنے عمل کیے۔ مالک پھر فرمائے گا میرے رحمت کے فرشتوں اسے میرے رحمت کے صدقے جنت دو۔ وہ پھر بولے گا مالک و مولا میری عبادت۔ جب 3 بار یہ قول ہوگا رب فرمائے گا لے چلو اسے میزان پر عبادت گزار کو، یہ عبادت لگائے بیٹھا ہے نا، اسے آج ہم دکھاتے ہیں تیری رحمت زیادہ ہے، تیری عبادت زیادہ ہے یا ہماری رحمت زیادہ ہے، اس کو لے چلو میدان پہ۔ اب اسے میدان پہ لے جایا جائے گا، ایک پلڑے میں ساری عمر کی اس کی ریاضت و عبادت رکھی جائے گی اور ایک پلڑے میں اللہ کی عطا کردہ ایک آنکھ والی نعمت رکھی جائے گی۔ اس کی زندگی بھر کی ساری عبادت اور ریاضت ہلکی پڑ جائے گی، اللہ کی عالم کی رحمت سے عطا کردہ ایک نعمت آنکھ والی بھاری پڑ جائے گی۔ میرا مالک فرمائے گا چلو بھائی اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو میری ایک نعمت کا بدلہ پورا نہیں کیا، اٹھاؤ جسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس وقت گڑگڑائے گا مالک و مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی رحمت فرماتے ہوئے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب میں اپنی عبادت کی بات نہیں کروں گا، یہ باتیں کیوں پیارے آقا نے ہم تک پہنچائیں، ان باتوں کو کیوں سنبھال کے رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہم پوری زندگی سجدے میں بھی پڑے رہے، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب ہم حق ادا نہیں کر سکتے پھر اطاع کیوں سکتے ہیں، پھر لوگوں کو بتا کر بڑھائی کیوں بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیں بس اتنا کہنا چاہیے ارے میرے بھائی تو بھی خدا سے توفیق مانگ، اللہ کا شکر ہے مالک نے ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما دی ہے، میں مالک اسی سے دعا کرتا ہوں اے مالک و مولا میری یہ توفیق بچائے رکھنا اور آخری سانس تک مجھے نمازی بنائے رکھنا۔ یہ دعائیں کریں اور یہ لوگوں میں بیٹھ کر بات کریں، نہ کہ یہ تو نہیں پڑھتا دیکھ میں کتنا کچھ پڑھتا ہوں، دیکھ میں کتنا کچھ پڑھتا ہوں۔ عورتیں ہماری عورتوں میں بیٹھتی ہیں تو شروع ہو جاتی ہیں میں نے وہ۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے گھر والیوں کی بھی جا کے تربیت کریں، عورتوں کی بھی۔ ایسا کرنا جرم ہے، اپنی خود پسندی بیان کرنا نہ رب کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل ضائع ہو جاتا ہے، شکر ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، وحدہ لا شریک فرماتا ہے ہم پہ جھوٹ مت باندھو، جتنا رب نے تمہیں دیا ہے اتنا ہی بس اپنے آپ کو خوش رکھو، اس سے بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جو لمبی چھوڑتا ہو اسے ولی مانگ بیٹھتا ہے، جو لمبی چھوڑنے والا اسے صوفی مانگ کر چھوڑتا ہے۔ زبانوں سے مت کسی کو صوفی ماننے، اس کے عمل و کردار سے صوفی مانے۔ آج میں کہہ دوں میں صادق الامین ہوں تو لوگ کہیں گے ہاں تو صادق الامین ہے، لیکن وہ کتنا صادق الامین ہے اس کی زبان سے پتہ چل جائے گا۔ میں کہوں میں بڑا متقی ہوں تو میرے عمل سے میرا متقی پن ظاہر ہو جائے گا، میں کہوں بڑا میں یہ ہوں تو میرے عمل سے خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ میں کتنا کو مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں ادھر سے غلامی مصطفیٰ کا نعرہ اور ادھر دشمنان مصطفیٰ کے پاس بیٹھ جاؤں۔
ابھی سویڈن کے اندر قرآن نظر آتش کیا گیا، ہمارے امام کہاں تھے؟ ہم میں سے کس کو پتا چلا ہے؟ ہم میں سے کس نے قرآن سے محبت کی ہے؟ ہم میں سے کس نے قرآن کی محبت میں آواز کو بلند کیا ہے؟ ہماری عبادتیں کہاں جائیں گی؟ ہماری ریاستیں کہاں جائیں گی جب قرآن کو سر عام بلندی سطح پہ انہیں نظر آتش کیا جائے گا؟ تو ہمارے ایمان کہاں جائیں گے؟ ہم میں سے کس کو پتا چلا؟ ہمارے بچوں میں سے کس نے گھر میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہائے؟ ہائے افسوس کہ ہماری پیاری کتاب قرآن کی توہین ہو گئی۔ ہم میں سے کس کا دل دکھا؟ ہائے افسوس کہ ہماری کتاب قرآن کی توہین ہو گئی۔ آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، اللہ اس سے پوچھے گا۔ یہ بات نہیں ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں رحمان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہماری ایمان کو اگر تکلیف ہے تو ہم ایمان والے ہیں، اگر ہمیں ان چیزوں کی توہین کی تکلیف نہیں ہے تو سمجھے ایمان کمزور ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس سب کچھ برباد ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک ایمان سلامت رہ جائے تو سب کچھ ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں اسے کچھ نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ انہی سے وفائیں کر رہے ہیں جو قرآن کے توہین کرنے والے ہیں، جو مصطفیٰ کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، خدا کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اے مالک و مولا جو گستاخوں کے حامی ہے ان کا حشر گستاخوں کے ساتھ کر، جو تیرے مصطفیٰ کے غلام ہیں اور ان کے حامی ہے مالک و مولا انہیں غلامان مصطفیٰ میں زندہ رکھ۔ اسی دعا کے ساتھ رہیں اور دنیا کو بس اتنا بتا جائیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہماری کمزوری ہے، قرآن سے دوری ہے کہ آج قرآن کی توہین کرنے والے معاشرے میں لوگ پیدا ہو گئے۔ اگر ہم قرآن سے محبت کرتے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے، اگر قرآن کو سینے سے لگائے رکھتے، کسی میں جرت نہ ہوتی قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے۔ آج دوسرے مذاہب کی کوئی توہین نہیں کرتا، کسی مذہب کی مقدس کتاب کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ جب بھی ہاتھ لگایا جاتا ہے قرآن کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری ساری عزتیں اس لیے برباد ہوگی کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آج قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، آج قرآن کو سینے سے لگا لو، انشاءاللہ اسی قرآن کی بدولت اللہ دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں آپ کے نام کر دے گا۔ آج ضرورت ہے ہمیں قرآن سے قریب آنے کی۔ آپ خود اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ آپ کی نوجوان اولاد کو کتنا پتہ ہے قرآن کی عزت ہوئی ہے کہ نہیں۔ آج کل ہمارے بچوں کو اتنا پتا ہے کہ انڈیا کا اداکار قتل ہو گیا تو کیوں ہو گیا۔ آج ہمارے بچوں کو پتا ہے فلانی ہیروئن کی توہین ہوگی تو کیوں ہوگی، فلاں شخص کی جوتی گم ہوگی تو کیوں ہوگی۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کو نہیں پتا کہ ہمارا قرآن نظر آتش ہو گیا۔ آج ہمارے نوجوان کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم رحمان سے دور ہو گئے، ہم مصطفیٰ سے دور ہو گئے۔ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے میرے بھائیوں، قرآن سے وفا کر جو، اپنے نبی سے وفا کر جو، دین اسلام سے وفا کر جو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں سنور جائیں گی۔ اور آج اپنے نبی سے محبت، دونوں جہاں کی عزتیں ہیں تیرے انتظار میں، تو سرور کونین کی بس پیروی اختیار کر۔ اللہ کے علم ہم سب کو اپنے نبی سے وفا عطا فرمائے، دین اسلام سے وفا عطا فرمائے، بالخصوص اپنی پیاری کتاب قرآن سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔